أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج ہم سیاست نامہ کی ایک اور کہانی لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ کہانی تھوڑی لمبی ہے، اس لیے ہم اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو چلیے ابھی ہم اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ حکایت امیر عادل، یعنی ایک عادل امیر کی کہانی۔ از جمله سامانیان یکی بوده است او را امیر اسماعیل بن احمد گفتندی۔ سامانیوں کے حکمرانوں میں سے ایک تھا، اس کو امیر اسماعیل بن احمد کہتے تھے۔ یعنی سامانی خاندان میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام امیر اسماعیل بن احمد تھا۔ سخت عادل بوده است، وہ کافی عدل اور انصاف والا تھا۔ و او را سیرت های نیکو بسیار است، اور اس کی جو ہے سیرت، نیک سیرت وہ کافی تھا۔ و با خدای عزوجل اعتقادی صافی داشته است، اور اسے خدای عزوجل یعنی عزت والے اور جلال والے پر صاف اعتقاد تھا، پاک اعتقاد تھا۔ و درویش بخشائی بوده است، اور درویشوں فقیروں کو بخشتا تھا، انہیں پیسہ دیتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ کہ از سیر او باز نموده اند، اس کی سیرت سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں یا پتہ چلتی ہیں۔ و این اسماعیل امیری بود، اور یہ اسماعیل ایک امیر تھا، ایک بادشاہ تھا۔ بے بخارا نشستی، جو بخارا میں حکومت کرتا تھا، بخارا میں بیٹھتا تھا، اپنے تخت پر بیٹھتا تھا۔ و خراسان و عراق و ماوراء النہر جملہ پدران او رابود، اور خراسان، عراق اور ماوراء النہر پر حکومت کرتا تھا۔ حکومت اس لیے کرتا تھا کیونکہ یہ علاقے جملہ پدران او رابود اس کو وراثت میں بحثیت مملکت ملے تھے، یعنی ان کے والدین نے بھی ان علاقوں پر حکومت کی تھی۔ کون سے علاقے پر؟ خراسان پر، عراق پر اور ماوراء النہر پر۔ خود بخارا میں بیٹھتا تھا۔ و یعقوب لیث از شہر سیستان خروج کرد۔ یعقوب لیث ایک اور بادشاہ تھا جس نے سیستان سے خروج کیا تھا، یعنی وہ سیستان کا آدمی تھا۔ وہ جملہ سیستان بغرفت، اور اس نے پورے سیستان پر قبضہ کیا۔ وہ بے خراسان آمد، پھر خراسان آیا۔ وہ خراسان بغرفت، اور خراسان پر بھی قبضہ کیا۔ وہ از خراسان با عراق آمد، اور خراسان سے پھر عراق کی طرف آیا۔ وہ جملہ عراق بغرفت، اور پورے عراق پر قبضہ کیا۔ و دائیان مارا اور را بیفریفتند، اور کچھ دائیوں نے، کچھ عالموں نے اس کو فریب دیا، اس کو فریفتہ کیا، اس کے دین کو متغیر کیا۔ و در بیت اسماعیلیان آمد، اور وہ چپکے سے، در سر یعنی چپکے سے اسماعیلیوں کی بیعت میں آ گیا، یعنی اس نے اسماعیلی مذہب سے بیعت کی۔ و بر خلیفہ بغداد دل بد کرد، اور بغداد کے خلیفے سے بددلی کی، اسے بددل ہو گیا اور اسے متنفر ہو گیا۔ پس لشکرهای خراسان و عراق را گرد کرد، پھر اس نے خراسان اور عراق کے لشکر کو جمع کیا۔ و آہنگ بغداد کرد، اور بغداد کا
آہنگ کیا یعنی بغداد کا عزم کیا تا خلیفہ را ہلاک کند تاکہ بغداد کے خلیفہ کو ہلاک کرے و خانہ عباسیان براندازد اور عباسیوں کی خلافت جو ہے اس کو بکھیر دے، اس کو ختم کر دے، اس کو تباہ کر دے۔ خلیفہ خبر یافت، بغداد کے خلیفے کو خبر ہوئی کہ یعقوب آہنگ بغداد کر دیا است کہ یعقوب نے بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ رسول فرستاد، اس نے ایک رسول یعنی ایلچی بھیجا، سفیر بھیجا کہ تو بھی بغداد ہیچ کار نداری کہ تجھے بغداد میں کوئی کام نہیں ہے یا بغداد کے ساتھ تجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمان ثواب تر کہ کوہستان عراق را بخراسان را نگاہ میداری، تمہارے لیے وہی بہتر ہے کہ تم عراق کے کوہستانی علاقوں کو اور خراسان کی جو ہے نگاہ میداری یعنی حفاظت کرے، وہ مطالعت می کنی اور خود کو جو ہے خود پر غور کریں، اپنے آپ کا مطالعہ کریں، مواخذہ کریں، تا خللی و دل مشغولی تولد نہ کند، تاکہ تمہارے دل کے اندر خلل پیدا نہ ہو، تم کسی دوسری مشغولیت یعنی کسی دوسرے علاقے کو اپنے سلطنت میں مشغول کرنے کا خیال تولد نہ کند، نہ ابھر جائے، تمہارے دل میں ایسی کوئی رائے پیدا نہ ہو۔ بعض غرض یہ کہنے کے بعد اسے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، فرمان نہ برد، یعقوب لیس نے حکم نہ مانا، گفت کہا مرا آرزو یہ چنان است، مجھے ایسی آرزو ہے، ایسی تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ لابد بدرگاہ آیم کہ میں بے شک تمہاری بارگاہ میں، تمہاری درگاہ میں آ جاؤں، و رسم خدمت بجائے آرم، اور خدمت کی رسم کو پورا کروں یعنی تمہاری خدمت کے لیے آ جاؤں، و عہد تازہ گردانم، اور تمہارے ساتھ ایک نیا وعدہ کروں، ایک نیا عہد کروں، و تائید نہ کنم، اور جب تک کہ یہ نہ کروں باز نہ گردم، واپس نہ لوٹوں۔ ہر چند کے خلیفہ رسول می فرستاد، جتنا بھی جو ہے خلیفہ اس کو ایلچی سفیر بھیجتا تھا، جواب ہمین میداد ایسا ہی جواب دیتا تھا۔ لشکرہا برداشت و روی بغداد نہاد، اس نے بڑی ایک لشکر جو ہے اپنے ساتھ اٹھائی اور بغداد کا رخ کیا۔ خلیفہ بدگمان شد، خلیفہ جو ہے امیر اسماعیل بدگمان ہو گیا، برعو اس پر بزرگان حضرت رابع خواند، اس نے اپنی سلطنت کے بزرگوں کو بلایا، گفت کہا چنان می بینم کی یعقوب لیس سر از چنبر طاعت ما بیرون برده است و بخیانت اینجا می آید۔ ایسا کہا چنان می بینم، میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ یعقوب لیس جو ہے سر از چنبر اطاعت، وہ اطاعت کے حدود سے اپنا سر بیرون برده است، باہر نکالا ہے، یعنی وہ اطاعت قبول نہیں کر رہا ہے، باتیں نہیں مان رہا ہے، و بخیانت اینجا می آید، اور خیانت کے ارادے سے یہاں آ رہا ہے، کہ ما اورا نخوانده ایم، جبکہ ہم نے اس کو نہیں بلایا ہے، می آید و می فرمائیم کہ بعض غرض وہ آ رہا ہے، جبکہ ہم نے اس سے کہا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ بعض غرض واپس لوٹ جاؤ، بعض نمی غردد وہ واپس نہیں جاتا ہے، بہم محال در دل خیانتی دارد، اسے ہر حال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دل میں ہر حال میں خیانت کا ارادہ ہے، و پندارد در بیت و پندارم، اور مجھے خیال ہے، میں سوچتا ہوں، در بیعت باطنیان شده است، اس نے باطنیوں کی
اس نے اسماعیلیوں کی بیعت کی ہوئی ہے، وَتا اینجا نرسد اظہار نہ کند، اور جب تک کہ وہ یہاں نہ پہنچ جائے تب تک جو ہے اپنی بیعت کا، اپنے ارادے کا اظہار نہیں کرے گا۔ مارا از احتیاط کردن غافل نہ باید بود، ہمیں احتیاط کرنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں پوری طرح سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تدبیر انکار چیست، اس مسئلے کا جو ہے تدبیر کیا ہے، اس مسئلے کو کیسے سلجھائیں۔ برأن بن ہادند کی خلیفہ در شہر نباشد، برأن بن ہادند یعنی اسے مشورہ دیا گیا، اسے بتا دیا گیا یا اسے اس بات پر مطمئن کر دیا گیا کہ خلیفہ در شہر نباشد کی خلیفہ شہر میں نہ رہے، امیر اسماعیل شہر میں نہ رہے، وہ بصحرا رود، وہ صحرا کی طرف چلا جائے، وہ لشکر گاہ بزند، اور وہاں اپنی فوج بٹھا دے، یعنی وہاں اپنی لشکر کو لگا دے، و خاصگیان و بزرگان بغداد، اور بغداد کے خاصوں کو یعنی امیروں کو، وزیروں کو اور بزرگوں کو، و جملہ حشم اور اپنی تمام مال و دولت کو، با او باشند سب اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی وہ سب صحرا میں جائیں گے، بادشاہ کے ساتھ وہیں بیٹھیں گے۔ چن یعقوب برسد، جب یعقوب پہنچ جائے گا، خلیفہ را بر صحرا بیند، وہ خلیفہ کو ملک سے بغداد سے باہر صحرا میں پائے گا، وہ لشکر گاہ اور اس کے لشکر گاہ کو بھی وہیں پائے گا، اندیشی او خطا افتد، اس کے خیالات جو ہیں، اس کے ارادے جو ہیں خطا میں پڑ جائیں گے، غلطی میں پڑ جائیں گے، وہ عصیان او امیر المومنین را معلوم گردد، اور اس کی روگردانی یا اس کی عصیان، اس کی غلطی یا اس کا ارادہ جو ہے امیر المومنین کو معلوم جب ہو جائے گا، وہ مردم در لشکرگاہ باید یک دیگر آمد و شد کنند، اور چونکہ ہماری فوج وہاں رہے گی تو وہاں کی اس کی فوج بھی ہوگی، کیونکہ وہ فوج کو ملک میں بغداد میں داخل نہیں کرے گا، تو لوگ جو ہمارے لوگ ہیں مردم در لشکرگاہ میں یعنی فوجی علاقے میں با یک دیگر آمد و شد کنند، ایک دوسرے کے پاس آئیں گے جائیں گے، و اگر سر عصیان دارد، اور اگر اس کے دل میں ارادہ ہے، نہ ہم بزرگان و سران سپاہ خراسان و عراق با او موافق باشند، و اگر سر عصیان دارد، اگر اس کے دل میں، اگر اس کے دماغ میں غلطی کا یا حملے کا ارادہ ہوگا، نہ ہم بزرگان و سران سپاہ خراسان و عراق با او موافق باشند، سب کے سب جو ہیں بزرگ لوگ یعنی سردار لوگ، سران سپاہ فوجی سربراہ، و خراسان اور عراق کے بزرگ لوگ، امیر وزیر لوگ اور سران سپاہ اور فوجی سربراہ لوگ جو ہیں، نہ ہم با او موافق باشند، سب اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی سب اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ رضا دہند، اور سب اس کے ساتھ اس کے ارادوں میں اپنی رضامندی نہیں دکھائیں گے، بدانچ در دل دارد، جو کچھ اس کے دل میں ہے یعنی اس کے ساتھ وہ اپنی رضامندی ظاہر نہیں کریں گے، کہ چون عصیان آشکار کند، جب وہ اپنا ارادہ ظاہر کرے گا، مان لشکر اورا سر برگردانیم، ہم اس کے لشکر کو چپکے سے واپس کر دیں گے، بتدبیر ایک تدبیر کے ساتھ، یعنی اس کے لشکر کو ہم ہینڈل کریں گے اپنی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ۔ پس اگر درمانیم، پھر اگر جنگ میں ہم درماندہ ہو گئے یعنی ہم ہار کی طرف چلے گئے، وباؤ بجنگ بس نیائیم، اور اس کے ساتھ جنگ کرنے میں ہم طاقت نہیں لائیں گے، باری راہ
باری راہ گریز ماں کوشادہ بود، یعنی ایک بار پھر کم سے کم اگر اس کے ساتھ ہم جنگ میں جیت نہیں پائیں گے تو ایک بار بھاگنے کا راستہ ہمارے لیے کھلا رہے گا، ہم اس کے پنجے میں نہیں پھنسیں گے کیونکہ ہم صحرا میں ہوں گے۔ وچن اسیران اور قیدیوں کی طرح در چار دیواری میں گرفتار نہ گردیم، گرفتار نہ ہو جائیں گے، و بجائی بھی رویم، اور ہم ایک ایسی جگہ پر جائیں۔ امیر المومنین را ان تدبیر خوش آمد، امیر المومنین کو یہ تدبیر پسند آئی، ہم چنین کردند ایسا ہی انہوں نے کیا۔ و ان امیر المومنین معتمد اللہ وحدہ بود، یہ وحدہ ہے اصل میں، یہاں احمد ہو گیا ہے، اور یہ امیر المومنین جو ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا تھا جو واحد ہے، جو اکیلا ہے۔ تو یہاں تک ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے، نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے بڑھیں گے پھر کیا معاملہ ہوا اس کہانی کا۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آگے کا حصہ بیان کریں گے اس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔